رضا صاحب جی، رضا صاحب اس طرح پھر فیصلے میں خود ہی کر لوں گا پھر. جی تو میں کہہ رہا ہوں نا رضا صاحب. جی مولانا عبد الغفور حیدری صاحب چکے. نہیں مولانا عبد الغفور حیدری، پھر اس کے بعد آپ کی باری آ رہی ہے جی. اب بیٹھ جائیں شریف سے. یہ کس طرح کا ہے جی؟ تو میں نے تو ان کو کہا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں گے. جی رضا ربانی صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. دو مختصر سی باتیں، اور پہلی جو بات میں نے کرنی ہے وہ یقیناً میرے لیے ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ بازی صاحب بیٹھے. اس سے پہلے جتنا بھی میرا سینٹ کا کریئر رہا ہے، میں نے کوئی بات اپنی پرسن کی فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کی، اور نہ ہی میں یہ موضوع بھی لے کے آتا، لیکن کیونکہ ان ایکشن ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آن دا ریکارڈ یہ بات آ جانی چاہیے. کل کو اس کا کیا صورت بنتی ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا. جناب چیئرمین، یہ 11 جولائی کو ایک گروہ ہی میں کہہ سکتا ہوں نے کچھ کام شروع کیا، اور سب سے پہلے ڈی سی فون کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم رضا ربانی کے سٹاف کے ممبر ہیں. جاوید نام لیا گیا کہ رضا ربانی بات کریں گے، اور پھر ڈی سی سکھر سے کہا کہ مختار کار روڑی فوری طور پہ آپ کراچی بھیجیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی زمینیں ہیں اور میرے رشتہ داروں کی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ وہاں پہ پہنچے. میں بہرحال پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ڈی سی سکھر نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا، تو میں نے آبویسلی ڈینائی کیا کہ میں نے فون نہیں کیا. اس کے بعد جناب چیئرمین میں نے ڈی سی سکھر کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھے ٹیلی فون نمبر بھیج دیں جس سے یہ کال آئی ہے، اور آپ بھی اس پہ ایکشن. تھوڑی دیر کے بعد جناب چیئرمین میرپور خاص کا فون آیا، اور اس نے بھی کچھ اسی قسم کی بات جو ہے وہ کی. آئی ڈینائڈ دیٹ. پھر اسی دن جناب چیئرمین ڈی سی میرپور خاص کا فون آیا اور اس نے بھی یہ باتیں کی. یہ 11 تاریخ کو میں نے ایک خط لکھا ڈی جی ایف آئی اے کو، جس میں یہ تمام واقعات میں نے لکھے، اور جو سیل نمبر مجھے ملے تھے، جو ایک ہی جگہ کا ایک ہی سیل تھا، اس کا میں نے دیا، اور میں نے کہا کہ ایکشن اس پہ لیا جائے. 11 کے بعد ویکینڈ آ گیا. منڈے کو 13 تاریخ کو پھر مجھے ڈی سی لاڑکانہ سے فون آیا کہ اسی سیل سے دوبارہ یہ کہا گیا کہ رضا ربانی بول رہا ہوں اور یہ کرنے. میں نے آپ سے بھی ذکر کیا اس کے بارے میں. یو ور کائنڈ انف، آپ نے کہا کہ وہ خط کی کاپی مجھے دیں، اور پھر آپ نے وہ خط اپنی طرف سے آئیے اور سندھ بھی وہ خط بھیجا 14 تاریخ کو، لیکن ابھی تک ہوا. پھر 14 تاریخ کو جناب چیئرمین اسی ٹیلی فون نمبر سے ڈی سی دادو کو فون جاتا ہے، اور وہی بات کہی جاتی ہے کہ رضا ربانی بول رہا ہوں اور یہ کام ہے زمینوں کے، یہ کریں. پھر اسی دن ویسٹ کو کراچی میں فون جاتا ہے اسی نمبر سے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسی دن جناب چیئرمین اے سی صدر کراچی کو خط جاتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر فون جاتا ہے اسی سیل سے، اور کہا جاتا
آپ یہ کریں اور رضا ربانی بول رہا ہوں. اور جناب چیئرمین پھر 16 تاریخ کو اس کا بھی میں نے خط جو ہے وہ لکھا یہ ڈی جی ایف آئی اے کو. واقعات ابھی تک رکے نہیں ہیں, سیل نمبر ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایکشن اس پہ نہیں ہوا. کل بھی جناب چیئرمین یعنی کل بھی مجھے ٹیلی فون آیا دوسری نواب شاہ سے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ بھی میں نے اطلاع ڈی جی ایف آئی اے کو دے دی ہے. مشاہد صاحب اگر 2 منٹ دے دیں گے جی. تو یہ بات میں نے فلور پہ کرنی نہیں تھی, لیکن کیونکہ حکومت کی طرف سے اس پہ ٹوٹل ان ایکشن ہے, ٹیلی فون نمبر موجود ہے. آج کل کے دور میں موجود ٹیلی فون نمبر کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن متواتر ڈیلی 2-3 جگہوں سے 2-3 جگہوں کو فون جا رہے ہیں and there is no tracing. I am not seeking by raising this point over here any favor from the government. نہ اگر انہوں نے اس پہ ایکشن نہیں لینا نہ لیں, I have no problems. لیکن میں اس ہاؤس کو اور آپ کے توسط سے یہ بات میں آن ریکارڈ رکھنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں مختلف انداز سے کی جا رہی ہیں. آگے چل کے یہ کیا شکل اختیار کرے گی, کیا شکل اختیار نہیں کرے گی, اس ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ میں یہ بات آن دا ریکارڈ لاتا رہا ہوں, میں نے یہ بات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اینڈ اگین آئی ایم گریٹفل ٹو یو ایز دی کسٹوڈین آف دس ہاؤس کہ آپ نے ایکشن اس پہ لیا. یہ کہنے کے بعد جناب چیئرمین صرف 2 منٹ میں آپ کچھ اور بھی ہے سر, میں نے عرض کیا تھا 2 پوائنٹ, صرف 2 منٹ میں آپ کے لوں گا, اور وہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ کل یہ ایشو ایویشن کمیٹی میں اٹھا تھا اور وہاں پہ بھی بات ہوئی, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا پہلو بھی اس کا سامنے آیا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی دی پائلٹس کے سلسلے میں, اس کے جو ریپریکشنز ہوئے, اس کے نتیجے میں یورپ اور دیگر ممالک کے اندر پاکستان کی سروسز, پی آئی اے کی سروسز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئیں. نہ صرف وہ, لیکن پھر کل ڈی جی سول ایویشن کا خط چھپا ہے جس میں انہوں نے ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کیا ہے جو باتیں منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہیں. اور کہا, منسٹر نے کہا کہ یہ فراڈولنٹ لائسنسز جو ہیں یہ ایشو کیے گئے. جو ان کا سیکٹری ہے ڈی جی سی اے اے is also Secretary Aviation, ان کے اپنے سیکٹری نے یہ بات کہی کہ یہ غلط ہے. سی اے اے نے جتنے لائسنسز جاری کیے وہ لائسنسز درست تھے. اور اسی میں انہوں نے آگے چل کے ایک اور بات بھی کی کہ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ بھرتیوں کی وجہ سے ہے, اسی خط میں انہوں نے کہا کہ یہ 2008 کے اندر جو ایگزامینیشن کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا, یہ اس کی وجہ سے انوملیز اٹھی ہیں جن کو ہم اب درست کر رہے ہیں. and his letter is on the record, یہ پرنٹ ہو چکا ہے. جو نئی بات جناب چیئرمین سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے, اور جس پہ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی, لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا سنگین مسئلہ بن چکا ہے. پی آئی اے آن دی ورج آف کلوزر ہے اس وقت, اور پی آئی اے کا کلوزر کیوں کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا
एज इज ऑन इज बेसिस के ऊपर इसको प्राइवेटाइज करके किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट के हवाले करना है, क्योंकि जैसे बातें की जा रही हैं कि फौरन बात आई कि जनाब ट्रंप जो है वो तैयार है रूजवेल्ट को खरीदने के लिए, तो यहां पे हम एक बात जहन में रखें, ट्रंप के सन इन लॉ के साथ किसकी यारी दोस्ती है? क्या वो आज हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है? तो क्या ये शो उस जरिए से रूट होके आ रहा है? ये भी इशू हमें देखना पड़ेगा। जो से बात कर रहा था वो ये है जनाब चेयरमैन, और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस ये खत है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का जनाब चेयरमैन, और ये वो खत है जिससे डिसीजन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जिसमें उन्होंने सस्पेंड किया है वो है। उस खत के अंदर जनाब चेयरमैन, क्योंकि टाइम कम है मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मुख्तसर 2 मिनट में आपके सामने रखूंगा। उस खत के अंदर जहां उन्होंने ये बैकग्राउंड दी है और आप ये हाईलाइट किया हुआ है, जहां उन्होंने बैकग्राउंड दी है वहां पे उन्होंने ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 और 2019 में 6 कंसर्न्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी रेज की थी, और उन कंसर्न्स को पीआईए की मैनेजमेंट गई थी कलोन, और वहां पे 2 दफा जाके उन्होंने गुफ्तगू उनके साथ की और कहा कि हम इन कंसर्न्स को मीट करेंगे। उनमें से 5 कंसर्न्स जुज़वी तौर पे मीट हुई, एक कंसर्न जो है वो नहीं मीट हो सकी, और लिहाजा इन पीआईए को ऑन वार्निंग डाल दिया गया था, और ये कहा था कि अगर ये कंसर्न्स मीट ना हुई तो पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं उनको हम जून ऑन 28 जून 2020 तक की हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ये आपकी सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। सवाल अब ये है कि क्या पायलट्स का कवरअप लिया गया पीआईए की मैनेजमेंट को बचाने के लिए कि जो काम वो नहीं कर सके? इसलिए मेरी आपसे और लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन कि कमेटी ऑफ द होल बनाएं, कमेटी ऑफ द होल में ये पीआईए का मैटर, ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा सके और वहां पे ये इशू टेक अप हो और इसका जो है वो बात सामने आए, क्योंकि अगर पीआईए बैठता है तो ये पाकिस्तान की न सिर्फ बेइज्जती की बात है बल्कि ये फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और ये भी पता किया जाए कि किन क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा देने के लिए ये 2 चीजें की जा रही हैं। मैं आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, गरजती बरसती जी। नहीं